جب کہ ساری کائنات خدا کے حکم کے تحت چل رہی ہو اور ہم خدا کے سوا کسی اور کے حکم کے تحت چل رہے ہوں یا خود اپنی مرضی سے چل رہے ہیں اپنے خود مختار بن کر، تو گویا ہماری زندگی کائنات کی زندگی کے ساتھ پوری طرح سے متصادم ہے، ایک مستقل کانفلکٹ ہے جو ہماری اور ساری کائنات کے درمیان ہو رہا ہے۔ تمہاری زندگی کا قانون اور ضابطہ بھی وہی ہونا چاہیے، ساری کائنات کی زندگی کا قانون اور ضابطہ ہے۔ تمہارا حاکم بھی وہی ہونا چاہیے، ساری کائنات کا حاکم ہے۔ جس طرح سے کوئی بیل کسی بیل کا مالک نہیں ہے، اسی طرح سے کوئی انسان بھی کسی انسان کا مالک نہیں ہے۔ سارے انسان صرف اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اور ان کو خدا کے قانون کی پابندی کرنی چاہیے۔ تیسری بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی وہ یہ ہے کہ جو قانون اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے وہ نبی کی حیثیت سے میرے ذریعے سے بھیجا، میں خود بھی اس قانون کا پابند ہوں، مجھے کوئی حق خود بھی اس کے اندر ترمیم کرنے کا نہیں ہے۔ میں اتباع کرنے پر مامور ہوں، اپنی طرف سے کوئی نئی چیز پیدا کرنے پر مامور نہیں ہوں۔ میں بھی اس کی پابندی کروں گا اور تم بھی اس کی پابندی کرو۔ قانون الہی جو کتاب اللہ کی صورت میں ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی شکل میں، اس کی پیروی انسان کو کرنی چاہیے، باقی تمام قوانین کو رد کر دینا چاہیے۔ صحابہ کرام کا قاعدہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بات کا حکم دیتے تھے اور ان کے دل میں کوئی شبہ پیدا ہوتا تھا تو وہ پوچھتے تھے کہ یا رسول اللہ یہ خدا کے حکم سے آپ فرما رہے ہیں یا خود آپ کی اپنی رائے ہے؟ اگر خدا کے حکم سے آپ فرما رہے ہیں تو سر جھکا ہوا ہے، اطاعت کریں، لیکن اگر آپ کی رائے ہے تو ہم اپنی رائے پیش کرتے ہیں، ان پر بھی غور فرمائیے، اگر پسند ہو تو قبول فرمائیے۔ یعنی اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو تربیت دی کہ خدا کی بندگی کرو، خدا کے رسول تک کی بندگی نہ کرو۔ یہ دوسری اہم ترین بات ہے جو انسان کو پوری آزادی عطا کر دیتا ہے، انسان کو تمام غلامیوں سے نکال دیتا ہے اور صرف ایک کی بندگی میں داخل کرتا ہے جس کے فی الواقع ہم بندے پیدا ہوئے ہیں۔ تیسری بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو بتائی وہ یہ ہے کہ تم خدا کے سامنے جواب دے، تم اس دنیا میں چھترے بے مہار نہیں ہو کہ اپنی مرضی سے جو چاہو کرتے پھرو، جس کھیت میں چاہو چرو اور تمہیں کوئی پوچھنے والا نہ ہو، بلکہ تم اپنے ایک ایک فعل، اپنی پوری زندگی کے متعلق خدا کے سامنے جواب دے ہو۔ مرنے کے بعد تم کو اٹھنا پڑے گا اور اپنے اعمال کی جواب دے۔ یہ ایک ایسی طاقت تھی اخلاقی کہ گویا ایک ایک انسان کے ضمیر میں ایک پولیس مین بٹھا دیا گیا کہ جو اس کو خود روکتا ہے برائی کرنے، باہر کوئی طاقت روکنے والی ہو یا نہ ہو، مگر جس شخص کو یہ یقین ہو کہ مجھے خدا کے سامنے جا کر جواب دہی کرنی ہے، وہ کبھی خلوت میں، کبھی اندھیرے میں، کبھی جنگل میں، کبھی کسی سنسان مقام پر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا، بشرطے کہ اس کو یہ احساس ہو کہ میں جواب دیں۔ اس سے بڑا انسان کے لیے ریفارم کا، اس کی اصلاح کا، اس کے اخلاق بنانے کا کوئی ذریعہ نہیں۔